لیکن عدالتوں کے اندر ماحول خاصا گرم ہے. آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب ان کا بینچ نہیں ہوا کیونکہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب چھٹی پر تھے. جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ انہوں نے بھی آج کیسز کی سماعت نہیں کی, ان کی بھی کالج کینسل ہو گئی ہے. ارباب محمد طاہر صاحب چھٹی پہ ہے, خادم سوگرو صاحب چھٹی پہ ہے, اور جہانگیری صاحب کو عدالتی حکم کے ذریعے ان کو کام سے روک دیا گیا ہے. تو آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی 6 عدالتیں جو ہیں وہ خالی تھیں اور وہاں پہ کام نہیں ہوا. میں اور جس طرح کا کام ہو رہا ہے وہ آپ سن چکے کہ چیئرمین پی ٹی اے جو ہیں ان کو عہدے پر بحال کر دیا ہے. جسٹس محمد آصف اور جسٹس انعام محمد منہاس نے, یہ 11ویں اور 12ویں نمبر کے جج ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 11ویں اور 12ویں نمبر کے ججز پہ مشتمل ایک بینچ بنایا گیا. اس کے سامنے یہ چیئرمین پی ٹی اے کا کیس لگایا گیا اور بابر ستار صاحب کا ایک بڑا فیصلہ جو ہے اس کو چند ہی منٹ کے اندر جو ہے وہ اس کو معطل کر دیا گیا اور چیئرمین پی ٹی اے کو بحال کر دیا گیا. آج میں کورٹ روم کے اندر موجود تھا. سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا چل رہا ہے, کیونکہ ہوا یہ کہ میں جہاں پہ کھڑا تھا میرے آگے رپورٹرز تھے, مجھے تو اس طرح سے نظر نہیں آ رہا تھا, اور میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ جو کورٹ ایسوسیٹ ہیں, جو ان کو ریڈر کہتے ہیں, جو بھی ان کو کہتے ہیں, جو ڈکٹیٹ جج کراتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں, وہ جو لکھ رہے تھے وہ بالکل جج صاحب کے قریب تھے اور ایک طرح سے جج صاحب ان کے کان میں آرڈر جو ہے وہ ڈکٹیٹ کروا رہے تھے. ہمیں آواز نہیں آ رہی تھی, لیکن جو پرلی سائڈ پہ وکلا تھے ان میں سے کسی وکیل نے باہر آ کر یہ بات کی ہے اور سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جسٹس محمد آصف سماعت سے پہلے ہی آرڈر جو ہے وہ لکھ کر لائے تھے اور وہ لکھا ہوا آرڈر پڑھ کے اور ڈکٹیٹ کروا رہے تھے. یہ بات بہرحال سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, لیکن میں نہیں دیکھ سکا کیونکہ میں ایک ایسی سائٹ پہ مجھے بہرحال نظر نہیں آ رہا تھا. بڑی تیز ہے وہ بہرحال ہوا بھی چلنا شروع ہو گئی ہے. اور دیکھیں اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو بحران ہے وہ بحران بہت ہی زیادہ شدید ہو گیا ہے. وہ بحران اس لیے شدید ہو گیا ہے کہ جو جسٹس سرفراز جوگر ہیں وہ وہی چیزیں جس پہ آزاد ججز سوال اٹھا رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ آزاد ججز کے سامنے عام کیسز نہیں لگاتے, اور جو آزاد ججز فیصلے دیتے ہیں ان فیصلوں کو آپ جو 26 آئینی ترمیم کی پیداوار ججز ہیں ان کے سامنے آپ لگا کر اور ان فیصلوں کو آپ معطل کروا دیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ وہ فیصلے وہ کیس سماعت کے لیے لگتے ہی نہیں ہیں. یہ وہ آزاد ججز یہ سوال اٹھا رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ عدلیہ میں مداخلت کی بات کر رہے ہیں. 6 ججز سے پہلے خط بھی لکھ چکے ہیں, اور اب بھی تلخیاں جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں جب سے طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف جسٹس اعظم خان اور جسٹس ڈوگر نے فیصلہ دیا جو کہ غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ ہے. بہرحال آج بھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک تو جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں ان کی جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر نہیں ہوئی, لیکن ہو سکتا ہے آج شام تک یا جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہو اس سے پہلے ہی یہ خبر آ جائے کہ ان کی اپیل جو ہے وہ دائر ہو گئی ہے, اور دیکھتے ہیں کہ وہ لگتی کب ہے. اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں, سارا علیمہ خانم صاحبہ اور ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ اور نورین نیاز صاحب آئی تھی, اور اس میں اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جسٹس یحییٰ خان صاحب کیا جواب دیتے ہیں اور خاص طور پہ اس معاملے میں وہ کیا کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس طارق محمود جہانگیر صاحب کے خلاف جو ایک کمپلینٹ ہے وہ پینڈنگ ہے ڈگری والی, اس کے اوپر جو سپریم جوڈیشل کونسل کا لاسٹ اجلاس تھا اس میں باقی ججز کے خلاف جو شکایات تھی وہ کہا گیا کہ وہ درست نہیں ہے اور ان کو مسترد کر دیا گیا. لیکن 2 ججز کے خلاف جسٹس یحییٰ خان نے شکایات جو ہے وہ پینڈنگ رکھوا لی, ایک جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف اور ایک جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف. گو کہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا بھی اس میٹنگ میں بتایا جاتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے اور شاید منیب اختر صاحب دونوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ ان دونوں کی بھی شکایات کا جائزہ لے لیں اور ان کو ختم کریں, مکائیں کام. لیکن جسٹس یحییٰ خان نے کہا کہ نہیں ان کو پینڈنگ رکھنا ہے, اور اس کے بعد جسٹس یحییٰ خان کے لائے ہوئے جسٹس سرفراز جوگر جو ہیں انہوں نے جسٹس جہانگیری صاحب کو کام سے روک دیا اور ان کی جوڈیشل پاورز واپس لے لی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ جو ججز ہیں نا, میں نے آج ٹویٹ بھی کیا تھا کیونکہ آج تیسرا دن ہے میں اٹینڈ کر رہا ہوں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی کورٹ. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے سامنے بہت ہی کمپلیکیٹڈ کیسز لگائے گئے ہیں پراپرٹی کے حوالے سے, لیکن جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ 12, 12:30, 1 بجے تک بیٹھ کے کیسز سنتے ہیں, اور جسٹس سرفراز جوگر جو ہیں وہ آج 9 بجے کے بعد آئے اور 9:40 پہ وہ اپنا کام ختم کر کے جا چکے تھے, اور ڈی بی میں بھی انہوں نے ایک کیس لگایا تھا, اور محسن اختر کیانی صاحب کو تو ڈی بی دی نہیں گئی, یعنی 2 ججز جو بیٹھ کے کیسز سنتے ہیں, اور محسن اختر کیانی صاحب کو کمپلیکیٹڈ کیسز دیے گئے ہیں, لیکن وہ انتہائی جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کیسز سن رہے ہیں, تفصیل سے دلائل سن رہے ہیں, غصہ نہیں کر رہے. ہاں ایک چیز پہ وہ غصہ کر رہے ہیں, جب تاریخ مانگی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تاریخ دینے والے جج نہیں ہیں, جس نے تاریخ جس کو جو نہیں آ رہا وہ ریٹن آرگومنٹس دے دے اور ہم وہ دیکھ کے اور فیصلہ کر دیں گے, تاریخ ہم نہیں دیں گے. تو یہ جو ججز ہیں نا, یقین کریں
آپ محسن اختر کینی صاحب کی عدالت میں جا کر بیٹھے, آپ بابر ستار صاحب کی عدالت میں جا کر بیٹھے, آپ سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کی عدالت میں جا کر بیٹھے, یا آپ سمن رفعت امتیاز صاحب کی عدالت میں جا کر بیٹھے, آپ کو بطور پاکستانی اتنی خوشی ہوتی ہے ان کی عدالتوں میں بیٹھ کے کہ کس زبردست طریقے سے وہ کیسے سنتے ہیں, کلیئرٹی سے فیصلے کرتے ہیں, کلیئرٹی سے فیصلے لکھواتے ہیں, ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ کوئی خوف نہیں ہوتا, کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہوتی جیسے آپ 26ویں آئینی ترمیم کی پیداوار ججز کی عدالت میں جائے نا, جیسے مطلب وہ آپ کو فیس نہیں کر پا رہے ہوتے, وہ آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال رہے ہوتے, وہ آنکھیں نہیں ملا پا رہے ہوتے. ظاہر ہے پتہ ہے وجوہات پتہ ہیں, جیسے آج بڑا انٹرسٹنگ کام ہوا جب یہ چیئرمین پی ٹی اے والا فیصلہ معطل ہوا اور نکلے تو کورٹ رپورٹرز نے عزائے مزاج ہے وہ مبارکباد دی جو چیئرمین پی ٹی اے کے وکیل اور باقی جو ان کی ٹیمیں تھی ان کو, تو وہ بھی ہنس رہے تھے آگے سے جب کورٹ رپورٹرز کو مبارک دے رہے تھے کہ ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو, آپ نے بڑا ریلیف لے لیا ہے کہ آپ نے فیصلہ معطل کیا, وہ بھی ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے. بھائی انہیں بھی پتا ہے کہ فیصلہ ان کے دلائل پہ معطل نہیں ہوا, یہ فیصلہ معطل ہونا تھا. بھائی عمران خان کا کیس جو ہے وہ جنوری میں آیا اور 18 سپٹمبر ہو گئی, ابھی تک اس کی دلائل بھی شروع نہیں ہوئے, اور چیئرمین پی ٹی اے کے خلاف بابر ستار صاحب فیصلہ دیتے ہیں اور 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں اور ان کو ریلیف بھی مل جاتے ہیں. تو یہ چیزیں سب کے سامنے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو عدالت کے اندر اس وقت بحران ہے, یہ بحران شدید ہو رہا ہے. گو کہ وکلا تنظیموں کا میں آپ کو بتا دوں, کل تقریریں بڑی سخت ہوئی, ایمان مزاری صاحبہ نے بہت سخت تقریر کی اور بھی وکلا نے سخت تقریریں کی, لیکن کل اور آج دونوں دن بہرحال اسٹرائک جو ہے وہ ان وکلا تنظیموں کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک تو اس طرح سے کامیاب نہیں تھی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. اس طرح سے وکلا احتجاج کر بھی نہیں رہے جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا. اچھا پی ٹی آئی کے وکلا بھی اس طرح سے احتجاج نہیں کر رہے جس طرح ان کو احتجاج کرنا چاہیے, اور یہ 17-18 سال بعد وکلا کو ایک موقع ملا ہے. لیکن دیکھیں جو کچھ عدلیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا, اس سے عمران خان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے, عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے, عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے عدلیہ کو تباہ کیا گیا. اس سے عمران خان کا کیا گیا؟ وہ جیل میں بیٹھے اطمینان سے بیٹھے. وہ آج علیمہ خانم نے کہا, انہوں نے کہا عمران خان کے صبر کو داد دیں, درست کہا انہوں نے, اور اس کی پاپولیرٹی تو بڑھ رہی ہے. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان عدلیہ کا ہو رہا ہے, نقصان پاکستان کے لوگوں کا ہو رہا ہے کہ آپ جس طرح کے ججز کو آپ لے کر آئے ہیں, نالائق ججز کو آپ نے بھرتی کیا عمران خان کے خلاف, وہ فیصلے نہیں کر پا رہے اور زیر التوا کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے. بھائی آپ اس وقت جو ہے وہ 12 جج ہو گئے, 12-13 جج ہوں گے اسلام آباد کورٹ میں, لیکن فیصلے زیر التوا کیسز کی تعداد بڑھ گئی ہے. اور پھر کیوں؟ کیونکہ محسن اختر کینی صاحب کو ڈی بی دی نہیں گئی کہ 2 ججز بیٹھ کے جو کیس سنتے ہیں. جو بابر ستار صاحب ہیں اور سردار اعجاز اسحاق خان صاحب ہیں, ان کا سنگل بینچ ختم کر دیا گیا, ان کو 2 رکنی بینچ دے دیا گیا, کمپلیکیٹڈ ٹیکس میٹرز دے دیے گئے, جو کہ وہ ظاہر ہے وہ لائق ججز ہیں, وہ فیصلے کر رہے ہیں. اور طارق محمود جہانگیری صاحب کو ویسے کام سے روک دیا گیا, خادم سومرو صاحب آ ہی نہیں رہے, اور باب محمد طاہر صاحب اس لیے چھٹی پہ چلے گئے کہ وہ اس کمیٹی کا حصہ تھے جس کمیٹی نے جسٹس سرفراز جوگر کے خلاف تحقیقات کرنی تھی, ہراسمنٹ والی. اور پھر ارباب محمد طاہر صاحب کا اطلاع آئی کہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے اور انہوں نے کمیٹی سے علیحدگی اختیار کر لی اور کہا کہ ایک جج کے خلاف تو جو یہ ایک ہراسمنٹ کا کیس اس طرح سے کمیٹی سن نہیں سکتی, اور یہ تو سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ سنیں گی, تو یہ تو فورم ہی وہ ہے. تو دیکھیں عمران خان کی نفرت میں عدلیہ کو جو ٹکے ٹوکری کیا گیا ہے, اس سے نقصان عدلیہ کا ہوا ہے, پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں لوگ عدلیہ میں آ ہی نہیں رہے اس طرح سے, لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے. کل ہمیں ایک درخواست گزار ملا, اس کے خلاف فیصلہ آیا, وہ پتہ نہیں 5-6 سال سے دھکے کھا رہا تھا, کل وہ پھٹ پڑا, کہتا ہے کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اے جے کے سے ہوں, میں یہاں سے چلا جاؤں اور میں اے جے کی مسجدوں میں جا کے اعلان کروں, اے جے کی مسجدوں میں جا کے بتاؤں کہ پاکستان کی عدالتیں کیا کریں گی. اب آپ بتائیں نا اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا ہوگا. بھائی آپ بر وقت فیصلے کریں, آپ کیسز لگائیں, آپ میرٹ پر فیصلے دیں, اور عمران خان کی نفرت میں عدلیہ کو برباد نہ کریں, پاکستان کو تباہ نہ کریں. عمران خان کا کچھ بھی نہیں کیا, اس کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے. اب مجھے بتائیں جسٹس ضیاء خان چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں, اس سے عمران خان کو کیا نقصان ہوا ہے؟ اس کی تو پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے, اس کی تو محبت بڑھ گئی ہے. نقصان عدلیہ کا ہوا. جسٹس ضیاء خان نے جو 53 جج لگوائے ہائی کورٹ کے اندر حکومت کے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور نظام کی, اس سے عمران خان کو کیا نقصان ہوا؟ اس کی تو پاپولیرٹی بڑھ گئی, اور وہ تو کہتا ہے کہ جیل میرے لیے اللہ کی نعمت ہے, میں وہاں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہوں, میں قرآن مجید کی تفاسیر پڑھ رہا ہوں, ایک سے زیادہ تفاسیر پڑھ رہا ہوں, مجھے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے میرے لیے جیل, اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. لیکن اس وقت عدلیہ کا بحران جو ہے وہ بہت شدید ہو گیا ہے. نقصان پاکستان کے اداروں کا ہو رہا ہے. اس وقت پاکستان کا کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جس کی عزت ہو, جس کی کریڈیبلٹی ہو. پاکستان کے کسی ادارے میں بیٹھی کوئی ایک ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی عزت ہو. سارے ادارے ڈسکریڈٹ ہو گئے.
تمام اداروں کے تمام سربراہ ڈسکریڈٹ ہو گئے، پاکستان کے لوگ تباہ ہو گئے، پاکستان کے لوگ برباد ہو گئے، ہر شعبہ ہر طبقہ برباد ہو گئے. تو یہ ہوش کے ناخن لیں، ذرا ملک کا سوچیں، ملک کی آنے والی نسلوں کا سوچیں، ملک کے اداروں کا سوچیں. آج جو لوگ اداروں میں بیٹھیں کل نہیں ہوں گے، لیکن بات یہ کہ ادارے رہیں گے. تو بہرحال جی جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ آج جس طریقے سے جسٹس آصف نے اور جسٹس انعام امین منہاس نے انہوں نے فیصلہ دیا، وہ پہلے سے پتا تھا کہ فیصلہ یہی آنا، لیکن وہ ججز ایکسپوز ہوئے، عدلیہ اور ایکسپوز ہوئی ہے، اور نفرت جو ہے وہ ان اداروں کے خلاف اور جو ایک عدلیہ کے اوپر عدم اعتماد ہے وہ بڑھ رہا ہے. عدلیہ کا نقصان ہو رہا ہے، اداروں کا نقصان ہو رہا ہے. عمران خان کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اس کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا ووٹ بینک بڑھتا چلا جا رہا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.